گرمیاں آتے ہی وبا ختم ہو جائے گی، بس چند ہی دن میں ویکسین سامنے آنے والی ہے۔ ہر وہ افواہ جو کہ اس وقت میڈیا پر پھیل رہی ہے، اس کے حوالے سے دنیا کے سائنسدان، دنیا کے ماہر امراض طب اور WHO کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ترقی یافتہ اور میڈیکل سائنس میں سر فہرست ممالک بھی وبا سے متعلق غلط فہمیاں اور غلط معلومات اور غیر مصدقہ اطلاعات پھیلنے پر پریشان ہیں، اور کئی تو اس دنیا کے کروڑوں لوگ انسان اپنی اس وبا کے مصنوعی حملہ بھی اس کو قرار دے رہے ہیں اور کوئی اس کو تصور کر رہے ہیں۔ نہ صرف عام افراد اور کم تعلیم یافتہ بلکہ انتہائی پڑھے لکھے اور طبی معاملات کے حوالے سے اچھی معلومات رکھنے والے افراد بھی وبا سے متعلق انٹرنیٹ پر پھیلنے والی غلط معلومات کو درست مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت ایسی معلومات کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، آپ کو ویریفائڈ WHO کی ویریفائڈ انفارمیشن دیں گے کہ ہر وہ افواہ جو کہ اس وقت میڈیا پر پھیل رہی ہے، اس کے حوالے سے دنیا کے سائنسدان، دنیا کے ماہر امراض طب اور WHO کیا کہتی ہے۔ مزید تفصیلات سے پہلے پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دنیا کے کسی ملک میں وبا سے بچنے کے لیے شراب کو دوا سمجھا جا رہا ہے، تو کہیں گائے کے اس کو علاج مانا جا رہا ہے، کہیں لہسن اور ادرک کھانے کو اس سے شفا کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے، کہیں گرم پانی سے نہانے، منہ اور ناک دھونے کو وبا سے حفاظت کی کنجی بتایا جا رہا ہے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں سمجھا جا رہا ہے کہ گرمیاں آتے ہی وبا ختم ہو جائے گی، اور کہیں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سخت سردی میں سکڑ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماسک پہننے اور ہاتھوں کو دھونے سے وہ محفوظ رہیں گے، اور ساتھ ہی وہ خود کو گھر میں 2 ہفتوں تک قید کرنے سے بھی اس وبا سے دور رہیں گے۔ کہیں خبریں آ رہی ہیں کہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور اب بس چند ہی دن میں ویکسین سامنے آنے والی ہے، اور پھر وبا دیکھتے ہی دیکھتے قابو میں آ جائے گی۔ کہیں تو یہ طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ گھر میں ہی ٹیسٹ کر لیں اور 10 سیکنڈ تک اپنے سانس روک کر دیکھیں، اور اس دوران اگر آپ کو کھانسی آ گئی تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ وبا ہے اور آپ اس کے شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کھانسی نہیں آئی یا تکلیف نہ ہوئی تو آپ خود کو آزاد سمجھیں۔ یہ غلط معلومات، افواہیں اور ابہام وبا سے متعلق پھیلنے والے ان چند غیر حقیقی حقائق میں سے ہیں جنہیں دنیا کے کروڑوں افراد انٹرنیٹ پر دیکھ کر تیزی سے غلط معلومات کا شکار بن رہے ہیں۔ ایسی معلومات پھیلنے کے بعد عام افراد کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ افواہیں ہیں تو حقائق کیا ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی ویکسین علاج کے لیے سامنے نہیں آ سکی تھی، اور نہ ہی کم سے کم اگلے 6 ماہ تک ایسی کوئی ویکسین سامنے آنے کی امید ہے۔ البتہ سائنسدان سے بچنے کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہیں، اور امریکہ نے دیگر ممالک سے بازی لے جاتے ہوئے 16 مارچ 2020 سے وبا کی ایک ویکسین کی انسانوں پر آزمائش شروع کر دی ہے۔ اور امریکی ماہرین نے جہاں ویکسین کی انسانوں پر آزمائش شروع کی ہے، وہیں انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس مرحلے میں 18 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور اس کی کامیابی کا نتیجہ آزمائشی رضاکاروں کے ٹیسٹ سے ہوگا۔ اسی طرح دیگر ممالک بھی اگر ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے بھی جانوروں میں آزمائش کے بعد انسانوں پر آزمایا جائے گا، اور پھر جا کر کہیں کوئی ویکسین دستیاب ہوگی جس میں کئی ماہ اور شاید سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ WHO کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کہیں بھی وبا کا مناسب یا درست علاج موجود نہیں، تاہم ایسا نہیں ہے کہ اس کو دوسری دوائیوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ متاثرہ شخص کو دوران علاج ٹیسٹ کی بنیاد پر روایتی طریقہ کار کے تحت علاج فراہم کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسے بیماری سے نجات دلائی جائے، اور اس ضمن میں عالمی ادارہ دنیا بھر کے صحت سے متعلق اداروں سے مل کر کام کر رہا ہے۔ WHO کے مطابق اس وقت وبا کے علاج کے لیے کوئی خصوصی دوائیاں تجویز نہیں کی جا سکتی، تاہم ماہرین نے مریض کی حالت کے مطابق مختلف دوائیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ مریض کے ٹیسٹ کی بنیاد پر وبا کے شکار مریض کا علاج کیا جاتا ہے، تاہم عام طور پر مریض کو عام بخار، نزلہ، زکام کی دوائیاں دی جاتی ہیں اور اسے نگرانی میں رکھا جاتا ہے۔
دنیا کے دیگر ممالک جن میں امریکہ، نیدرلینڈ اور بیلجیم جیسے ممالک شامل ہیں، انہوں نے بھی وائرس کا علاج پہلے سے ہی موجود دوائیوں اور ٹیسٹ کے ذریعے ڈھونڈ نکالا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک الگ ویڈیو کی ہے، اس میں آپ صحیح تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم وہ علاج کتنا مستند ہے اس کا اندازہ فوری طور پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ویکسین نہ ہونے کے باوجود چین اور دنیا بھر میں صحت مند ہونے والے 80,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ عام طور پر دنیا بھر میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا موجودہ وقت پر اینٹی بائیوٹک دوائیاں اثر کرتی ہیں، جس پر عالمی ادارہ صحت نے واضح کیا ہے کہ مذکورہ وقت پر کوئی اینٹی بائیوٹک دوائی اثر نہیں کرتی۔ لیکن ایک انفارمیشن یہ دی جا رہی ہے کہ ایک کاکٹیل ہوتا ہے جس کو اینٹی بائیوٹکس اور دوسری دوائیوں کے ساتھ مل کے بنایا جاتا ہے، اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے۔ اگر کسی مریض کو دوران علاج اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے تو وہ بیکٹیریا کو روکنے والی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے۔ اس کا علاج دوائیوں سے کیا جا رہا ہے۔ وہیں عالمی ادارہ صحت اور دیگر صحت سے متعلق ماہرین نے لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے چند اہم تجاویز دی ہیں، اور ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں، اور ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کریں۔ اور احتیاط کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں بار بار ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، لوگوں سے دور رہنا اور تھوڑی سی بھی بیماری کی وجہ سے گھر تک محدود رہنا شامل ہیں۔ عام لوگ ہاتھ کو دھونے کی بجائے آٹومیٹڈ ہینڈ ڈرائر کے ساتھ اس کو استعمال کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے اس عمل کو غیر اہم قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہی اس سے بچا جا سکتا ہے جب ہاتھ کو صابن یا سے تیار ہاتھ دھونے والی اشیاء اور پانی سے دھویا جائے، اور ہاتھوں کو محفوظ طریقے سے دھونے کے بعد انہیں تولیے یا ہوا کے ذریعے خشک کیا جائے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بات سے بھی سختی سے لوگوں کو منع کر رکھا ہے کہ برقی شعاعوں سے ہاتھ کو صاف کرنے کی غلطی نہ کی جائے، کیونکہ اس عمل سے وبا سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا، بلکہ یہ عمل جلد کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، سانس لینے میں دشواری، نمونیا اور گردوں کے فیل ہونے کو شامل کیا جاتا ہے، جس وجہ سے کسی بھی متاثرہ شخص کی اچانک موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے شکار انتہائی تشویشناک حالت میں مبتلا مریض کی موت تقریباً 19 دن میں ہو سکتی ہے۔ وبا کی تیزی سے پھیلنے کے بعد عام طور پر ایئرپورٹ سمیت شاپنگ مال میں انتظامیہ نے تھرمل سکینر نصب کیے ہیں، جن سے متاثرہ افراد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق تھرمل سکینر صرف مخصوص متاثرہ افراد کی شناخت کر سکتے ہیں۔ تھرمل سکینر صرف بخار والی مریضوں کی شناخت کرتے ہیں، اور اگر کسی وبا کے مریض کو بخار نہ ہو تو مذکورہ سکینر متاثرہ شخص کی بیماری کے طور پر شناخت نہیں کرتے۔ اور آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ 2 گولیاں پیناڈول کی کھاتے ہیں اور ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے، تاکہ کہیں ان کو بخار یا ٹیمپریچر ان کا ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے اور ان کو اٹھا کے 14 دن کے لیے کسی جگہ پر بند نہ کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گرم یا نیم گرم پانی سے وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلنے والی غلط معلومات میں یہ بات بھی ہے کہ اگر گرم یا نیم گرم پانی سے نہایا جائے تو وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، مگر عالمی ادارہ صحت اس بات کو غلط مانتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کا درجہ حرارت 36 سے 37 سیلسیس ہوتا ہے، اور یہ خیال غلط ہے کہ گرم پانی سے نہانا وبا سے بچاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ البتہ گرم پانی سے نہانا انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ضرور ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا جسم پر کلورین یا الکحل سپرے کرنے سے اس وائرس سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ عالمی سطح پر انٹرنیٹ پر یہ جھوٹی خبریں چل رہی ہیں کہ جسم پر اور کلورین کا سپرے کرنے سے وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ الکحل اور کلورین خاص طرح کے کیمیکل ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت ایسی افواہوں کو غلط بلکہ انسانی جسم کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے۔ WHO کے مطابق دونوں کیمیکل کے سپرے سے وبا سے کوئی تحفظ نہیں ملتا، البتہ مذکورہ سپرے آنکھوں اور جلد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کیا ناک اور کان کو اور ان سب کو صاف رکھنے سے وبا نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بہت سی معلومات پھیلائی جا رہی ہیں غلط۔ ناک کو نیم گرم نمکین پانی یا پھر میڈیکل سٹورز پر ملنے والے ناک کے سپرے سے بھی وبا سے بچا جا سکتا ہے، تاہم عالمی ادارہ صحت ایسے کے مطابق ایسا نہیں ہوتا، اور عالمی ادارہ صحت نے وضاحت کی ہے کہ عام طور پر نزلہ زکام جیسی علامات میں ناک میں سپرے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کیا لہسن، ادرک، پیاز کھانے سے وبا نہیں ہوتی؟ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ غلط معلومات
تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ لہسن، ادرک اور پیاز کھانے سے وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے واضح کیا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور لہسن وبا سے نہیں بچاتا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگرچہ لہسن میں پائے جانے والے اجزاء کئی بیماریوں میں مؤثر ہیں، تاہم لہسن وبا سے تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ وبا صرف بزرگوں اور بچوں کو متاثر کرتی ہے، اس حوالے سے بھی بہت زیادہ افواہیں پھیل رہی ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے نا زیادہ تر عمر رسیدہ یعنی 50 سال سے بڑی عمر کے افراد یا پھر کم عمر بچوں کو متاثر کرتا ہے، تاہم ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر عمر کے مرد اور عورت کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ ہر عمر کے افراد کو متاثر کر سکتا ہے، جبکہ یہ نہ صرف بڑوں اور بچوں کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ پہلے سے بیمار افراد کو زیادہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ WHO کے مطابق جو افراد پہلے سے ہی سانس کی بیماریوں، نمونیا اور اسی طرح کے دیگر امراض میں مبتلا ہیں، وبا انہیں آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے۔ ماسک پہننا وبا سے بچا سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ماسک پہنیں گے تو وبا سے محفوظ رہ سکیں گے، تاہم امریکہ کی ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق ماسک حفاظت اور احتیاط کا سب سے اہم ذریعہ ہے، تاہم ایسا بالکل نہیں کہ ماسک وبا سے بچائے گا۔ یونیورسٹی کے مطابق عام طور پر ماسک طبی عملے یا بیمار افراد کو پہننا چاہیے، تاہم جن افراد کو وبا سمیت دیگر طبی مسائل ہوں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ماسک پہننے سے ہی لوگ بچ جائیں گے۔ اس کے لیے دیگر حفاظتی انتظامات جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں وہ لازمی ہیں، جن میں ہاتھ کی صفائی سب سے اہم ہے۔ کیا 10 سیکنڈ تک سانس روک کر وائرس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے؟ انٹرنیٹ پر یہ خبر بھی چل رہی ہے اور حیرت ہے کہ اس کو معروف شخصیات بھی پھیلا رہی ہیں کہ وبا کا ٹیسٹ گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس خبر کے مطابق کوئی بھی شخص جسے شک ہو کہ وہ وبا سے متاثر ہے، وہ محض 10 سیکنڈ تک اپنا سانس روکے اور اس وبا کی علامات کو ظاہر ہوں گی۔ اگر 10 سیکنڈ تک سانس روکے جانے پر اس شخص کے سینے میں تکلیف ہو، سانس لینے میں دشواری ہو یا اسے محسوس ہو کہ اس کے پھیپھڑوں میں کچھ مسائل ہو رہے ہیں، تو وہ سمجھ جائے کہ وہ وبا کا شکار بن چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی امریکی ماہرین کے مطابق یہ بالکل غلط ہے۔ یہ وبا کا ٹیسٹ گھر پر محض 10 سیکنڈ میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ 10 سیکنڈ تک سانس روکے جانے سے عام طور پر جو لوگ پہلے سے سانس کی بیماریوں اور پھیپھڑوں کے مریضوں کے مسائل ہیں ان کو پرابلم ہو سکتے ہیں بہت سیریس، اور ہمیں اس کے لیے یہ سمجھنے کہ سانس روکے جانے کے وقت مسائل کا سامنا کرنے والے وبا کا شکار ہیں، یہ غلط خیال ہے۔ کیا زیادہ پانی پینا وبا سے بچا سکتا ہے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر آدھے گھنٹے بعد پانی پئیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں کیونکہ وبا منہ کے ذریعے ہی انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے، تاہم اگر بار بار پانی پیا جائے تو وبا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی WHO کے مطابق بار بار پانی پینے سے وبا سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا، البتہ یہ عمل صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ انسانی جسم میں پانی کی اچھی مقدار اسے کئی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ چھینکنے کے وقت ہاتھ کے بجائے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ یوں کر لیا کریں، آپ تاکہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں، کیونکہ جب آپ ہاتھ کریں گے تو آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ جراثیم لگ جائیں گے ان کو، وہ پھر آپ ادھر ادھر پھیلا دیں گے۔ یہ غیر مصدقہ اطلاعات بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کو کھانسی آئے یا پھر اسے چھینکیں آئیں تو وہ ہاتھ کے بجائے آستین کا استعمال کرے اور وہ اپنے منہ کو آستین سے ڈھانپ لے، لیکن امریکہ برطانیہ کے قومی اداروں کی تازہ رپورٹس کے مطابق ایسا کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ چھینکوں اور کھانسی کے بخارات کپڑے پر کئی گھنٹے تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کھانستے وقت منہ پر آپ ہاتھ رکھیں اور بعد میں جائیں اور جا کے 10 سیکنڈ کے لیے آپ صابن سے اپنے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں۔ خود کو رضاکارانہ طور پر قید کرنے سے، کوارنٹائن کرنے سے آپ سے بچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں عام کی جا رہی ہیں کہ خود کو گھروں میں رضاکارانہ طور پر قید کرنے سے ہی وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن دیگر ریسرچیں کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے آپ کو گھر میں رکھ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کے مطابق اگر وبا کے متاثرہ شخص سے 6 فٹ کی دوری پہ بھی اگر آپ ہیں تو بھی شخص جو ہے نا سے متاثر نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی کے مطابق اگر کسی بھی شخص میں کسی بھی بیماری کی علامات ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر تک محدود ہے
تو بھی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی افراد سے 6 فٹ کے فاصلے پر رہے، اور یہ اصول ہر بیمار افراد کے لیے ہے کیونکہ احتیاط سے ہی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسا خیال کرنا کہ خود کو قید کرنے سے ہی محفوظ رہا جا سکتا ہے بالکل غلط ہے۔ آپ کسی بھی شخص جو اس کیس سے متاثر ہے اس سے آپ 6 فٹ کی دوری پر رہنے کے بعد آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کریں تو بھائی کریں کیا، اور بس بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ احتیاط جو آپ کو بتائی گئی ہیں، ہاتھ دھوئیں، بار بار دھوئیں، اور جب آپ اس ہاتھ کو اپنے منہ تک لے کے جائیں تو یہ سوچ لیں کہ کیا آپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ بقایا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی ہو کے رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و اقارب اور ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔